یہ رزق کے اسباب ہیں. رزق کو رونا دھونا بڑا پسند آتا ہے. اللہ رب العزت اس کے لیے فوراً چیز نہیں دیتے، کرتے ہیں اور وہی مقصد حاصل ہوگا جو جائز مقصد کے لیے آپ پئیں گے. اللہ رب العزت جو ہے وہ پورا کر دے گا. اس کے اندر جو ہے وہ شفا رکھے. اللہ دعا قبول کر دے. جب صفا سے سعی شروع کرو تو کعبے کی طرف منہ کر کے دعا مانگو. یہ عاجزی کی جگہ ہے اور یہاں اللہ دعا قبول کرتے. پھر واپس آؤ، پھر جب شروع کرو اگلا چکر، پھر منہ ادھر کر کے جو ہے وہ دعا مانگو. اسی وجہ سے فقہاء نے لکھا ہے کہ حج میں عمرے کے اندر سب سے افضل ترین عبادت جو ہے وہ دعا ہے. آپ کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے ہیں، ذکر و اذکار سے افضل دعائیں مانگنا ہے، کیونکہ یہ وہ مقام ہے، یہ وہ جگہ ہیں جہاں اللہ کو عاجزی اتنی پسند آ گئی، اتنی پسند آ گئی کہ اللہ رب العزت نے حضرت اسماعیل کے لیے زمین سے ایسا چشمہ نکال دیا جو قیامت تک چلے گا، اور اللہ نے اس کے اندر جو ہے وہ شفا رکھی ہے. وہ ایسی عاجزی اللہ کو پسند آئی. یہ جگہ ایسی تھی کہ اس عاجزی کو اللہ نے اتنا پسند کیا کہ قیامت تک کے لیے اس میں ایسی چیز نکال دی کہ وہ پانی جو ہے وہ قیامت تک جو ہے وہ چلتا رہے گا. اس وجہ سے یہاں جاؤ تو وہ عاجزی کرو، اس کی برکت اتنی ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ دعا قبول کر لیتے. الماء زمزم لما شرب لہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زمزم کا پانی جس مقصد کے لیے پیا جائے اللہ رب العزت اس کو جو ہے وہ پورا کر دیتے، قبول کر لیتے ہیں. لیکن یقین کے ساتھ پیا کرو، یقین کے ساتھ. یقیناً اللہ رب العزت کرتے ہیں اور وہی مقصد حاصل ہوگا جو جائز مقصد کے لیے آپ پئیں گے. اللہ رب العزت جو ہے وہ پورا کر دے گا. ہم پر کوئی مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے، ہم پریشان ہو جاتے ہیں اور اللہ رب العزت کو جو ہے وہ چھوڑ دیتے. اللہ رب العزت کا در کبھی نہ چھوڑے انسان، کیونکہ مسبب الاسباب ایک اللہ کی ذات ہے. یہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے، سبب، ساری چیزیں سبب ہیں. یہ زمینیں، یہ جائیدادیں، یہ تجارتیں، یہ ملازمتیں، یہ سب ایک پیالے کی طرح ہے. پیالہ لے جاؤ تو اس کے اندر پانی ڈال دیا جاتا ہے، لیکن پانی ڈالنے والا کوئی اور ہی ہوتا ہے جو اس پیالے کے اندر تمہیں جو ہے وہ پانی ڈال. یہ رزق کے اسباب ہیں. اللہ رب العزت کسی کو کسی طریقے سے رزق دے دیتے ہیں، کسی کو کسی طریقے سے رزق دے دیتے ہیں، لیکن رزاق ذات ایک جو ہے وہ اللہ کی ہے. اسی لیے ذمہ دار زمینیں اگاتے تو ہیں، لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ انتم تزرعون ام نحن الزارعون. کیا تم کھیتیاں اگاتے ہو کہ ہم اگاتے ہیں؟ انتم تزرعون، تم کھیتیاں اگاتے ہو، ام نحن الزارعون، یا ہم اگاتے ہیں. دیکھو دنیا کا نظام ایک منٹ میں اللہ رب العزت الٹ کے جو ہے وہ رکھ دیتے ہیں. آپ کی مشینری، آپ کی ساری چیزیں جو ہے فیل ہو جاتی ہیں. بڑے سے بڑی چیزیں ہیں. آپ بھی سمندری طوفان ہے آیا ہوا، لیکن دیکھو کس طرح ہواؤں کو اللہ رب العزت کس طرح طاقتور بنا دیتی ہیں اور کہاں سے اٹھ کر کیسے جو ہے وہ پوری دنیا پر جو ہے وہ پھیل جاتی ہیں. یہ سارا اللہ رب العزت کی قدرت اور اللہ کی طاقت جو ہے وہ پیچھے کام کر رہی ہے. اس لیے قرآن کریم نے پہلی قوموں کے قصے ذکر کیے. قوم عاد اور قوم ثمود، وہ بھی کہتے تھے من ہوا اشد منا قوہ، ہم سے بڑا طاقتور کون ہے بھائی؟ اتنی ہوا چھوڑ دی. اور قرآن کریم کہتا ہے کہ سرسرین عاتیہ کانہم اعجاز نخل خاویہ، ایسے پڑے ہوئے تھے جیسے کھجور کے تنے جڑ سے اکھاڑ کر جو ہے وہ پھینک دیے گئے، اور ایسے ان کے بھیجے ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ مار دیے، لگائے اور ان کے بھیجے نکل گئے، اور ان کے دماغ جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ کچل کے رکھ دیا. ہوا نے اتنی تیز آندھی اور جو ہے وہ ہوا. تو حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اسی طرح دوڑتی رہی. تو اللہ رب العزت کو یہ عاجزی اور انکساری جو ہے وہ اللہ رب العزت کو بڑی پسند آتی. اسی وجہ سے مشائخ فرماتے ہیں کہ اللہ
बाज दफा अल्लाह रब्बुल इज्जत को किसी बंदे की दुआ और आजिज़ी बड़ी महबूब होती है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको फौरन नहीं देते, फौरन नहीं देते। अब देखो एक बच्चा कुरान पढ़ता है, उसकी आवाज बड़ी अच्छी होती है, आप वो पढ़ता है, आप उसको कहते हैं भैया मैं तुम्हें इनाम दूंगा, सुनाओ मुझे। अब वो सुनाता है, आप जल्दी नहीं देते, फिर सुनते हैं, सुनते रहते हैं, हालांकि आपने देना होता है, लेकिन उसकी आवाज आपको बड़ी अच्छी लगती है तो आप उसको दे देते हैं। और जिसको पसंद ना हो, इंसान को जो पसंद ना हो, उसको जल्दी जल्दी देकर कहता है निकल जाए यहां से, मेरे मथे ना लगे, जाए निकले यहां से। बहुत दफा इंसान पर मुसीबत आती है, वो आजिज़ी करता है, अल्लाह के सामने आजिज़ी करता है, अल्लाह को उसकी आजिज़ी बड़ी पसंद आती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत को रोना धोना बड़ा पसंद आता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके लिए फौरन चीज नहीं देते, अल्लाह फरमाते चलो मांगता रहे, इसको अल्लाह खुश होते हैं उसके मांगने पर, उसको फौरन नहीं देते, फिर बाद में अल्लाह रब्बुल इज्जत देते हैं और फिर ऐसी नेमतें दे देते हैं कि इंसान जो है वो खुश हो जाता है। इसलिए एक रिवायत में है कि कल कियामत के दिन जिनको दुनिया में मसाइब और परेशानियां पहुंची होंगी, वो अल्लाह के दरबार में आएंगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत उनको ऐसी नेमतें देंगे कि वो देख कर हैरान हो जाएंगे। तो जिनको मसाइब नहीं आए होंगे वो कहेंगे कि काश हमारी खाले दुनिया में कैंचियों से काट दी जाती और आज हमें ये दर्जात जो है वो मिल जाती, ये दर्जात मिल जाती। तो ये अल्लाह रब्बुल इज्जत को आजिज़ी बंदे की बड़ी पसंद आती है। इसलिए हजरत थानवी साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने एक जगह फरमाया कि अगर मुसीबतें अल्लाह से दूरी की अलामत होती तो फिर अल्लाह के पैगंबर नऊजुबिल्लाह सबसे ज्यादा दूर होते। क्या नबियों को मसाइब नहीं पहुंचे? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम किस तरह मसाइब के अंदर जिंदगी गुजारी, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम एक अरसा बीमार रहे और एक अरसा गुजर गया तो घरवाली कहने लगी एक दफा कि हजरत अब तो बड़ा अरसा हो गया है, आप जो है वो अब तो अल्लाह से मांगे कि ये मुसीबत हम मुझसे जो है वो खत्म हो जाए। तो हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह की बंदी कितने साल गुजरे कि हम पर अल्लाह के कितने इनामात थे, कितने साल तू खाती रही और कितने इनामात थे हम पर। उसने अर्ज किया कि हजरत कई 40 साल हो गए, पर मैं अभी 10 साल बीमारी हुई है तो 40 साल अल्लाह की नेमतें खा कर आज थोड़ी सी मुसीबत आ गई तो उस अल्लाह के सामने हम जो है वो एतराज करें, ये कैसे हो सकता है? तो इंसान खाता रहता है अल्लाह की नेमतें खाता रहता है और फिर जब जो है वो अल्लाह की तरफ से मसाइब परेशानियां आती हैं तो फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत को जो है वो भूल जाता है।